الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز وجل دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ لے کر دعوت اسلامی کے پیج پر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے کیے گئے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے آئے ہوئے سوالات کا حتی الامکان جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ جواب سننے اور دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ اچھی نیت کے ساتھ کہ آپ کے سوال کو اگر شامل کر لیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا تو بھی آپ کے لیے فائدہ، اور اگر کسی وجہ سے شامل نہ ہوا لیکن دیگر کے جو سوالات ہیں ان کو جو جوابات دیے جائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے ضمن میں آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ لہذا اس نیت کے ساتھ کہ علم دین حاصل کرنا ہے، اس سلسلے کے اندر شامل رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے آئے ہوئے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، یہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ عبداللہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کیا احرام کی حالت میں مصلی جو ہے وہ نماز پڑھنے والا وہ مصلی پر نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں پھر چہرہ مصلی میں لگ جائے گا تو کچھ مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ یہ محتاط چیزوں کے ساتھ چہرے کو چھپانا نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی مصلی کے اوپر نماز پڑھتا ہے احرام کی حالت میں تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں، نماز ادا وہ کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات آ رہے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں احرام کی حالت میں سونے کے باعث چہرے پر تکیہ لگ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ اس میں احتیاط برتنا ہوگی، اس انداز میں سوئیں کہ چہرہ آپ کا چھپے نہ۔ احتیاط کے ساتھ آپ جو ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چہرے پر چادر وغیرہ کوئی چیز آپ کے نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ کافی جو ہے وہ ابھی حج کا سلسلہ جاری ہے، الحمدللہ حج کی فلائٹیں شروع ہو جائیں گی، تو اس حوالے سے بھی یہ سوالات ہیں۔ ابھی یہ سوال کر رہے ہیں ایک اور، یہ پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب ٹیشو پیپر چہرے پر احرام کی حالت میں لگانے میں کیا اجازت ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں جی، ٹیشو پیپر کے ذریعے بھی اپنے چہرے کو نہیں چھپائیں گے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو کچھ ہی وقت ہوتا ہے، اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ جس میں جو ہے وہ مشقت کا سامنا کرنا پڑے اور بندہ یہ چیزیں برداشت نہ کر سکے۔ تو بہرحال ٹیشو پیپر، رومال وغیرہ کے ذریعے اپنے ناک وغیرہ کو، چہرے وغیرہ کو چھپانا ممنوع ہے۔ ان کے ذریعے سے بھی چہرے کو نہیں چھپائیں گے، یہ کپڑے کی طرح چہرے پہ لگیں گے تو یہ چھپنے کی بنیاد پر کفارے وغیرہ کی صورتیں بنیں گی، تو اس میں احتیاط کرنا یہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں کیا بونڈز پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی؟ بالکل، بانڈ کے اوپر بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ بانڈ یہ کرنسی ہے اور جو بھی اس کی قیمت ہے، یعنی جتنے کا بھی وہ بانڈ ہے تو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، یعنی اگر 100 روپے والا بانڈ ہے تو 100 روپے کے حساب سے جو رقم بنتی ہے اس کی، تو اگر یہ نصاب تک پہنچتے ہیں، یعنی بانڈ ہی اتنے ہیں کہ اگر پورے لگائے جائیں تو تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بن جائیں گے، یا آپ کے پاس ویسے ہی دوسرا نصاب موجود ہے چاندی کی صورت میں، سونے کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں، یا بیچنے کے سامان کی صورت میں، تو ان کے ساتھ بانڈ کو ملائیں تو آپ کی رقم جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس صورت میں ان بانڈز کے اوپر بھی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ توقیر آرائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں فرض نماز میں اگر غلطی سے ایک رکعت زیادہ پڑھ لی تو اب کیا کرنا ہوگا؟ ایک رکعت زیادہ ملا کر پوری کریں گے یا کیا کریں گے؟ جی، اگر تو آپ نے چوتھی رکعت پہ جو ہے وہ قاعدہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ایک رکعت آپ اور ملا لیں، یہ آخری 2 رکعتیں آپ کی نفل ہو جائیں گی۔ یہ محمد دانیال حسین یہ پوچھنے اگر وطر میں نماز عشاء کی نیت کر لی تو کیا وطر ہو جائیں گے؟ نماز عشاء کی نیت تو کی جائے گی وطر کے اندر، لیکن اب یہ واضح نہیں ہے کہ فرض کی نیت کر رہے ہیں، سنت کی نیت کر رہے ہیں۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ دل میں جو ارادہ ہوگا وہی آپ کی نیت قرار پائے گی۔ لہذا اگر آپ نے جو وطر پڑھے اور اس میں دل میں نیت یہی تھی کہ میں وطر واجب ادا کر رہا ہوں، زبان سے فرض کے الفاظ نکل کر کے عشاء کے فرض ادا کر رہا ہوں،
تو اس صورت میں آپ کی نماز تو شروع ہو جائے گی کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تو جو وطر ہوتے ہیں وہ ویسے بھی عشاء کے فرض کے بعد پڑھے جاتے ہیں، تو عشاء کی نیت تو اس میں ہوتی ہی ہے. البتہ آپ نے اگر فرض کی قصدن نیت کی ہے اس کے اندر، یا آپ کے دل کے اندر وطر کی نیت تھی نہیں اور فرض ہی کی نیت آ گئی، غلطی سے ہی آ گئی لیکن نیت کی ہی فرض کیا آپ نے، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی وطر کی. وطر آپ کے نہیں ہوئے. اور جو 2 رکعت پیچھے بیان کیا گیا کہ وہ 2 رکعت نفل ہو جائیں گے، تو اس میں سجدہ سہو بھی آپ کو کرنا ہوگا. یہ رفیق خان یہ پوچھ رہے ہیں کیا چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے چین والی گھڑی کے اندر کہ چین والی گھڑی ویسے ہی پہننی چاہیے یا نہیں پہننی چاہیے، نماز اس کے اندر پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے. بہتر یہ ہے کہ اس سے بندہ اجتناب کرے، بچے. لیکن اگر کوئی پہنتا ہے تو اس پر گناہ نہیں. اگر کسی نے اس حالت کے اندر نماز پڑھی تو نماز بھی اس کی ہو جائے گی، البتہ بچے تو زیادہ اچھا ہے. یہ عبد القادر ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں ہیلتھ انشورنس کروانا کیسا؟ انشورنس چاہے ہیلتھ ہو، چاہے آپ کی جنرل انشورنس ہو، لائف انشورنس ہو، جو بھی اس کی انشورنس ہے یہ کروانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، لہذا انشورنس کروانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. میاں محمد یوسف یہ پوچھ رہے ہیں دیواروں اور دروازوں پر درود شریف وغیرہ لکھا جاتا ہے، اس پر بارش بھی ہوتی ہے اور مٹی بھی، کیا اس سے بے ادبی نہیں ہوگی؟ جی بالکل. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر کلام فرمایا ہے کہ جو دیواروں دروازوں وغیرہ پر لکھا جاتا ہے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. اگر تو باہر کی طرف آپ لکھ رہے ہیں، جیسے دروازے کے باہر کی طرف لکھا یا دیوار کے باہر کی طرف لکھا، تو اس میں بہت زیادہ اندیشہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ مٹی اڑ اڑ کے لگتی رہتی ہے، اور بسا اوقات بچے کھیلتے ہیں تو گیند بھی جا کے لگتی ہے، بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی یا اس کے اوپر لگتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نیچے گندے نالوں کے اندر بہتا ہوا چلا جاتا ہے. تو اس لیے ایسے مقام پر لکھنے سے یہ گریز کرنا چاہیے کہ جہاں پر بے ادبی کا اندیشہ ہو، یعنی ادب کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہو، وہاں پہ گریز کرے. اگر گھر کے اندر لکھ رہا ہے تو وہاں پر بھی احتیاط برتے کہ کسی بھی طرح ان پر گرد و غبار وغیرہ جو لگ رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے صاف رکھے. پانی اگر اس پر ڈالتا ہے تو پھر اس پانی کو کوشش کرے کہ ایسے مقام پر ڈالے جیسے پودے ہیں ان کے اوپر ڈال دے، تاکہ یہ جو مقدس پانی بن گیا، ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر وہ پانی لگا اب وہ نیچے آئے گا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر وہ پانی لگا اور اب وہ آ رہا ہے نیچے، تو اس کو مقام ہو گیا، اس کا تبرک والا وہ پانی ہو گیا. تو ایسے پانی کو احتیاط کے ساتھ کسی ایسی جگہ کے اوپر ڈالیں کہ جہاں اس کے ادب ہو سکے. پودوں کے اندر ڈال دیا، گملوں کے اندر ڈال دیا، اس کو گٹر وغیرہ کے اندر نہ جانے دیں. ماشاءاللہ. کافی اسلامی جو ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سوالات بھی کر رہے ہیں، تو عرض ہے کہ اس سلسلے کو شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی جو ہیں علم دین حاصل کر سکیں. یہ سلیم رفیق بھائی پوچھ رہے ہیں عورت کا قبرستان جانا کیسا؟ عورت کو قبرستان جانا منع ہے، علماء نے اس سے منع فرمایا ہے. مرد کو جانا چاہیے. عورت کے لیے بہتر یہی ہے، جو اس کے لیے حکم ہے وہ یہی ہے کہ اپنے گھر پر رہے اور گھر ہی سے ایصال ثواب وہ کرے. ماشاءاللہ. حافظ وقاص ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. یہ عاطف رضا پوچھ رہے ہیں سلام حضرت، سوال یہ ہے کہ بینک سے جو گاڑی لیتے ہیں تو اس کی جو قسط ہوتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کو مائنس کریں گے یا نہیں؟ اصل میں دیکھیں، بینک سے جو گاڑی لینا ہے پہلے تو سوال یہی اٹھے گا کہ وہاں سے گاڑی لینا آپ کا درست بھی ہے یا نہیں. صحیح. کیونکہ جب آپ وہاں سے گاڑی لیں گے تو وہ لازمی طور پر اس پر شرط رکھتے ہیں کہ آپ کی اگر کوئی قسط لیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو اتنے پیسے اوپر دینے پڑیں گے، پینلٹی کے نام پر وہ لیتے ہیں. اب وہ چاہے اپنے پاس رکھیں، چاہے وہ چیریٹی والے کو دے دیں، کچھ بھی کریں، یہ جو مالی جرمانے کی شرط لگائی گئی ہے یہ جائز نہیں ہے. تو پہلے تو یہی چیز درست نہیں ہے کہ ایسے کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی شخص سے لینا کہ قسطوں پر آپ نے لی ہے لیکن اس میں شرط غلط لگائی ہوئی ہے کہ کسی قسط کے لیٹ ہونے پر اتنے پیسے اوپر دینے ہیں، یا دوسری کوئی اس کے اندر ناجائز شرط ہے، تو ایسی صورت میں لینے ہی کی اجازت نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ ایسے سودے کو فوری طور پر ختم کیا جائے. باقی جو قرضہ ہوتا ہے وہ قرضہ بہرحال مائنس ہوتا ہے. یہ رفیق خان پوچھ رہے ہیں پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے، کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی، البتہ اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں جو پینٹ ہوتی ہے وہ بہت چست کر کے بہت سے لوگ پہنتے ہیں، تو اعضاء کی نمائش ہونا، یعنی ستر کے اعضاء کی نمائش ہونا یہ ویسے ہی منع ہے اور نماز میں اور سخت منع ہے. تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اچھے لباس کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو۔ اب اگر آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اچھے سے اچھے کپڑے استعمال کریں، لیکن اگر کوئی پینٹ شرٹ کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن اس وقت کوشش یہ کریں کہ آپ اگر شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کو ان نہ کریں، باہر نکال لیں تاکہ کم سے کم جو ہے وہ بے ستری ہو۔ ماشاءاللہ کافی اسلامی جو سوالات کر رہے ہیں، بہت سے سوالات جمع ہوتے جا رہے ہیں، وہ کہہ بھی رہے ہیں ہمارے سوال کو شامل کیوں نہیں کیا جا رہا، تو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ سوالات شامل ہوں گے۔ آپ اگر سوال شامل نہیں ہوا آپ دوبارہ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ یہ اسلام بہن یہ پوچھ رہی ہیں کیا پیار کرنا گناہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ رہنمائی فرمائیں کہ جو اس کے مزاجی ہے جو ہے یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ پیار اگر آپ اپنی والدہ سے کرتی ہیں، اپنے والد صاحب سے کرتے ہیں، یا اپنے بچوں سے کرتے ہیں، بھائی بہنوں سے کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ اور اس کے رسول کو تو سب سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول سے تو سب سے زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ذکر کی کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول یہ سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہونا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے، اور ان کی تعلیم کے مطابق جس سے محبت ہونے کا حکم ہے ان سے محبت ہونی چاہیے۔ جہاں تک رہا ہمارے یہاں جو اس طرح کا سوال ہوتا ہے وہ عمومی طور پر عشق مجازی کے طور پر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کسی کی نظر اچانک کسی پر پڑی اور اس کا دل اس کی طرف لگ گیا، یعنی وہ مرد کی نظر پڑی یا عورت کی نظر پڑی، اب اس کی توجہ اسی کی طرف چلی گئی، جس کو محبت کہتے ہیں، محبت اس سے ہو گئی، تو اس پر تو دل کا اختیار نہیں۔ لیکن اس کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اختیاری ہوتے ہیں، جسے پہلی نظر پڑنا اس کو معاف قرار دیا گیا، لیکن اس کے بعد حکم یہ ہے کہ نظروں کو جھکانا ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ تو محبت بے اختیار ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے بعد کے جو ہمارے یہاں معاملات ہوتے ہیں اور جو طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں وہ کسی پر پوشیدہ نہیں۔ کتنے گناہوں کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نافرمانی کی جاتی ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جس نے ہمیں چھوٹے سے بڑا کیا، طرح طرح کی نعمتیں عطا کیں، پھر اس کے بعد ہمیں اچھے عمل کی توفیق دی، ہم نے اچھے عمل کیے، ایمان اس نے عطا کیا، ایمان ہمارا سلامت رہا، تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ اتنا پیار کرنے والا رب عز و جل، اتنی محبت فرمانے والا رب عز و جل، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر کسی سے کوئی بندہ عشق مجازی کرتا ہے، وہ انداز اختیار کرتا ہے کہ جو ناجائز و حرام ہے، تو آپ سوچیں کیا عقل سلیم اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو جب ایسا معاملہ ہو تو بندے کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں کہ کیا میرا رب عز و جل اس میں مجھ سے راضی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، آپ اتنا سوچیں کہ اگر آپ کے والدین کو یہ پتہ چلتا ہے تو ان کے دل کے اوپر کیسا گزرے گا۔ ابھی آپ کو اس کا احساس نہیں، آپ یہ تصور کریں کہ اگر یہی معاملہ آپ کی ہونے والی بیٹی اس طرح کرتی ہے تو پھر آپ کے دل کے اوپر کیا گزرے گی، آپ اس وقت کیا تاثرات رکھیں گے۔ یہ تصور رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خود احساس ہوگا کہ آپ کے والدین کے اوپر آپ کے اس عمل کی وجہ سے کیسا جو ہے وہ صدمہ پہنچے گا۔ تو اس لیے ایسے عمل سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی فرما دیجئے مومنوں سے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہی حکم عورتوں کو ہوا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ عورتیں جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو کچھ نیچا رکھیں۔ تو ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، نہ محرم کو مرد ہو یا عورت ہو اسے دیکھنے کی اجازت نہیں، بالخصوص شہوت کے ساتھ عورت کا مرد کو دیکھنا اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ عبد الفتح ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک پلاٹ قسطوں پر 1.5 لاکھ
دیا یہ 3 لاکھ رہتے ہیں، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ نہیں، جو 3 لاکھ رہتے ہیں آپ کے، اس جو آپ نے ادا کرنے ہیں ان کو، تو وہ تو مائنس ہو جائیں گے۔ اب وہ پلاٹ آپ نے لیا کس نیت سے ہے، وہ قبضے میں آیا یا نہیں آیا، اس کی ایک الگ صورت بنتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کا قرضہ اس کے اوپر ہے، مثال 5 لاکھ روپے کی کوئی چیز خریدی ہے، 2 لاکھ ادا کر دیے ہیں، 3 لاکھ روپیہ اس کے اوپر قرضہ ہے، تو وہ زکوٰۃ میں سے مائنس ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ سیدہ ارسلان ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں والدہ اپنی زندگی میں اپنے تمام مال ایک بچے کو دے سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں اصل یہ ہے کہ زندگی کے اندر جو مال ہوتا ہے وہ مالک، جس کا مال ہے وہ اس کا مالک ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اس میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری شریعت مطہرہ اس طرح کے عمل سے منع کرتی ہے کہ کسی ایک ہی وارث کو، ایک ہی بیٹے یا بیٹی کو کسی نے مالک کر دیا اور باقیوں کو محروم کر دیا، تو یہ افضل طریقہ کار نہیں ہے۔ افضل طریقہ کار یہ ہے کہ زندگی کے اندر اگر تقسیم کاری کرنی ہے، زندگی میں دینا ہے، تو یہ اس کے اختیار کے اندر ہے، یہ گفٹ کی صورت ہے، لیکن اسے چاہیے کہ تمام بچوں کو برابر برابر دے۔ بالخصوص یہ نیت تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ محروم کرنے کی نیت ہوتی ہے کہ اس کو نہ دوں، اس کو محروم کروں اور اس کو دے دوں، تو یہ تو بہت سخت ممنوع ہے، اس طرح ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال زندگی کے اندر جو شخص بھی اپنی جائیداد وغیرہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے افضل بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ سب کو برابر برابر تقسیم کریں۔ ماشاءاللہ۔ اسلام بہن پوچھ رہی ہے، کہہ رہی ہیں کہ کیا صدقہ جو ہے وہ گھر میں کام کرنے والی پر لگ سکتا ہے، مطلب زکوٰۃ مراد ہے؟ لیکن صدقہ تو جو نفلی صدقہ ہے، جو زکوٰۃ فطرہ وغیرہ واجب صدقہ نہیں ہے، وہ تو چاہے کسی کو بھی، یعنی کسی بھی مسلمان کو، سنی سے العقیدہ کو دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امیر کو بھی دیں گے تو بھی لگ جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ کسی غریب کو دیا جائے۔ لیکن اگر آپ واجب صدقہ نکال لیں، یعنی زکوٰۃ یا صدقہ فطر نکال رہی ہیں، تو پھر اس میں ضروری ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کو دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں۔ تو گھر میں کام کرنے والی عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس سونا رکھا ہوتا ہے، تو اگر 1 تولہ بھی سونا رکھا ہوا ہے یا کم سونا ہے لیکن اس کے ساتھ چاندی ہے، ملا کے دونوں جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتے ہیں، یا اتنا سامان گھر کا فالتو ان کے پاس موجود ہے یا رقم موجود ہے کہ سب ملا کے یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے اور وہ صاحب نصاب ہو جائے کہ زکوٰۃ لینے کی وہ مستحق نہ رہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے۔ تو اگر تو ممکن ہے تو اس سے پوچھ لیں کہ اس کے پاس کیا کیا ہے۔ اگر وہ ممکن نہیں اور ظن غالب ہے، دل اس پر جمتا ہے کہ واقعی یہ زکوٰۃ کی مستحق ہے، تو پھر زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ اسلام بہن سوال پوچھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ کیا خواتین جو ہیں وہ دلائل الخیرات شریف پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، ذکر الہی اس کے اندر موجود ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ یہ سہیل بھائی یہ کمنٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کمنٹ بھی آیا ہے، ماشاءاللہ مفتی صاحب کا انداز بہت میٹھا میٹھا ہے۔ اور یہ اسلام بہن یہ سوال کر رہی ہیں کہ مجھے ہر وقت جو ہے موت کا خوف لاحق رہتا ہے، تو یہ کیسا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت اچھا ہے، ایسا اگر تصور رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ موت کا تصور آپ کو نیکی کی طرف لے کر آئے، کہ اس کی وجہ سے آپ نیک کام کریں، اچھے کام کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہ سے دور رہیں، اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ فائدہ مند ہے کہ موت کا ایسا تصور ہو تو بندہ نیکی کی طرف آتا ہے، اچھے عمل کے اندر زیادتی کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بسا اوقات یہ چیز اتنی بڑھتی ہے کہ بندے کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، بہت سارے کام اسے چھڑوا دیتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ مایوس ہو جائے یا اس کے اوپر جو ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ وہ کسی طرح کے کام کاج کرنے کا رہے ہی نہ، تو ایسی کیفیت میں نہ رہیں، اپنے آپ کو نارمل رکھیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیفیت آپ کو عطا کی ہے۔ لیکن وہی بات کہ جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ آپ اس کے ذریعے سے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ یتیم بچوں کے لیے ہمارے اسلام میں کیا حکم ہے، پلیز اس حوالے سے بتا دیں۔ بہت سارے احکام ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں کہ تھوڑا سا حسن سلوک کریں تو حضور علیہ السلام نے بڑی بڑی بشارت اس پہ عطا فرمائی. حتیٰ کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ میں اور وہ دونوں جنت کے اندر اس طریقے سے ہوں گے. تو یتیم کے بارے میں یعنی بہت زیادہ ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے اور ہمیں سکھایا گیا ہے، آداب بتائے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، نیک سلوک کرنا ہے. لہذا جو یتیم ہیں اول تو کوشش کریں کہ ان کی پرورش خود کر سکتے ہیں تو پرورش خود کریں، خود کرنے کے لائق نہیں ہیں، خود پرورش نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ ان کا خرچہ اٹھا لیا کریں. اسی طرح ان کو حقیر ہرگز نہ جانیں، جب ملیں اچھا سلوک ان کے ساتھ کریں، نیک سلوک ان کے ساتھ کریں. چھوٹا بچہ ہے تو اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام چیزیں آخرت کے اندر ہمیں فائدہ دیں گی. ماشاءاللہ. یہ توفیق بھائی پوچھ رہے ہیں قرآن کیسے بخشا جاتا ہے؟ اس کا کوئی الگ سے ہمیں اہتمام نہیں کرنا پڑتا. بہت سے لوگ اس میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ لیا اور اس کے بعد پھر وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں گے، کسی کے پاس جائیں گے قرآن پاک بخش دیں. تو اصل جو بخشنے کا مطلب ہے وہ ایصال ثواب کرنا ہے. تو جب آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا یا تو ابتدا میں ہی آپ نیت کر لیں کہ میں اس کو فلاں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کا ثواب بالخصوص ان کو ایصال کروں گا. یا پھر جب آپ نے اس قرآن پاک پڑھ لیا اب آپ اس کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، جس کو بخشنا بھی کہتے ہیں، فاتحہ دینا بھی کہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو اولاً تو بہتر یہ ہے، سب سے بہتر طریقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اپنی رحمت کے شان ثواب عطا فرمائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ میں اسے پہنچائے. حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چاہیں تو براہ راست اتنا کہہ دیں کہ قیامت تک جتنے مسلمین مسلمات آئیں گے تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، یہ کہہ دیں. یا اگر آپ نام لینا چاہتے ہیں تو ایک ایک کا نام لیتے چلے جائیں. اور آخر میں جس کو بھی آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، والد کو، والدہ کو، دادا کو، دادی کو، نانا نانی وغیرہ جس کو کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص اس کا نام لے لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا دے. تو یہ آپ کا ایصال ثواب ہو گیا، جس کو بخشنا بھی کہتے ہیں، جس کو فاتحہ کرنا بھی کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی گھر میں کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی بیمار ہو جائے تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شاید کوئی وظیفہ وغیرہ اس کے لیے تیمارداری کرنی چاہیے، اس کو اور زیادہ شفقت و محبت دینی چاہیے، جتنا زیادہ اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں حسن سلوک کرنا چاہیے. باقی اگر روحانی علاج کروانا ہے تو پھر تعویذات عطاریہ والوں سے رابطہ کریں اور ان سے تعویذ بھی حاصل کریں. ماشاءاللہ. یہ احمد علی پوچھ رہے ہیں نماز ادا اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ اگر نماز قیام جو ہے وہ اصل میں قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ فرمایا گیا. تو اقیم الصلاۃ یعنی اقامت صلاۃ کا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کے تمام ظاہری باطنی آداب کے ساتھ ادا کیا جائے. یعنی جیسے ادا کرنے کا حکم ہے ویسے پڑھے، بندہ توجہ کے ساتھ پڑھے، اس کے فرائض واجبات کو اچھی طریقے سے ادا کرے اور ہمیشہ اس کو پڑھتا رہے. اقیم الصلاۃ مطلب یہ کہ جیسا پڑھنے کا حکم ہے اس انداز میں پڑھے اور ہمیشہ ادا کرے، تو اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک میں ادّ الصلاۃ نہیں ہے، اقیم الصلاۃ ہے کہ نماز قائم کرو. نماز ادا کرنا، نماز پڑھ لی یہ بھی نماز ہو گئی، لیکن قیام نماز کا مطلب، اقامت نماز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس کو جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھا جائے. ماشاءاللہ. یہ عارف محبوب بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کے سامنے جو کتاب رکھی ہے یہ کون سی ہے؟ تشریف فرمائیں. اچھا، یہ نظر آ رہی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا یہ نظر آ رہی ہے. یہ کچھ اصول حدیث کے اوپر کتاب ہے، یعنی کچھ سوال ہیں اصول حدیث کے، اس کے علامہ عبداللہ لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیے ہیں، تو وہ کتاب ہے. ماشاءاللہ. یہ حیدر علی پوچھ رہے ہیں مطالعے کو استقامت سے کیسے پڑھا جائے؟ آپ کتنی دیر مطالعہ کرتے ہیں؟ مطالعہ اصل میں آپ کو عادت بنانا پڑے گی، کیونکہ علم دین وہ نعمت ہے کہ شیطان اس کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو اپنی آپ روٹین بنا لیں، عادت بنا لیں کہ اتنے وقت میں آپ نے پڑھنا ہے. پھر یہ کہ پڑھنے کے لیے اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض کا تو کوئی شوق ہوتا ہے، بالخصوص کوئی فن پڑھنا ان کو اچھا لگتا ہے، حدیث پڑھنا اچھا لگتا ہے، تفسیر پڑھنا اچھا لگتا ہے، فقہی مسائل پڑھنا اچھا لگتا ہے، تو وہ تو کئی گھنٹے پڑھتے رہیں گے تو مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ہر ایک کا ایسا ذوق نہیں ہوتا، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ
دو مضمون اپنے ساتھ رکھ لے، مثلاً واقعات کی کوئی کتاب ساتھ رکھ لی، سیرت کی کوئی کتاب ساتھ رکھ لی، تو یوں جب تھک جائے تو پھر دوسری کتاب ساتھ میں رکھ لے اور اس کا پڑھنا شروع کر دے. تو یوں ایک کو بدل کے دوسری پڑھے گا تو تھوڑا سا اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہوگا، ذوق بھی تبدیل ہوگا، اور اس کو استقامت یہ حاصل ہوتی رہے گی. ماشاءاللہ. دوسرا سوال بھی تھا ایک. میرا پڑھنے کا وقت تقریباً بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کتاب ساتھ نہ ہو. الحمدللہ اکثر وقت پڑھنے کے اندر ہی گزرتا ہے. کچھ وقت جو ہوتا ہے وہ گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے، باقی اس کے علاوہ الحمدللہ اکثر وقت یا تو پڑھنے میں ہوتا ہے یا پھر لکھنے کے اندر یہ گزرتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم میں، عمر میں جو ہے مزید برکت عطا فرمائے. سہیل بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی کیا بروز قیامت ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ جنہوں نے ان پر زیادتی کی ہے وہ ان سے بدلہ لے سکیں؟ بالکل ایسا ضرور تو روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جو سینگ والی بکری ہے اس نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن ان دونوں کو لایا جائے گا، اور جس نے مارا تھا، جس کو مارا تھا وہ دوسرے کو، یعنی جو جس کو مارا گیا تھا وہ مارنے والی کو اب مارے گی، بدلہ دلوایا جائے گا. پھر اس کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ. وہ مٹی ہو جائیں گی، ان کا حساب ختم. اب جو کفار ہوں گے اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا ہے. کہ یہ تو جو ان کا معاملہ تھا نمٹ گیا، جو ان کو سزا دینی تھی وہ دے دی، اب یہ مٹی ہو گئے. لیکن جو کفار ہوں گے انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہوگا. تو ان جانوروں کو دیکھ کر اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. بہرحال قیامت کے دن یہ جو جانور ہوں گے ان کا بھی حساب اس انداز میں لیا جائے گا کہ ظلم کرنے والا جانور جو ہوگا، جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، اس کو بدلہ دلوایا جائے گا. ماشاءاللہ. یہ پوچھ رہے ہیں گھر میں جو ہے وہ مسجد کے قریب ہے گھر، اور مسجد سے جو ہے آواز آتی ہے، تو کیا اب امام صاحب کے ساتھ ہی گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ علی اکبر بھائی یہ سوال پوچھ رہے ہیں. نہیں جی، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اپنے گھر کے اندر ہی آپ جو ہے وہ امام کے ساتھ اقتداء کی نیت کر لیں، اس کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیں. آپ نے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز ادا کرنی ہے. یہ نادر خالد ہیں، اس کے علاوہ دیگر بھی کہہ رہے ہیں کہ سوال شامل نہیں ہو رہا، آپ دوبارہ جو ہے وہ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کو شامل کر لیا جائے گا. یہ اویس ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ تقوی کس طرح سے حاصل کیا جائے؟ دیکھیں تقوی کے درجات ہیں. پہلا جو درجہ ہے کہ جس میں تقوی کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، بچانے والی چیز. تو جو پہلا درجہ ہے وہ تو ہر مومن کو حاصل ہے کہ وہ ایمان جب لے کر آتا ہے یا مومن پیدا ہوا اپنے ایمان پر مستقیم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. تو یہ تقوی کا پہلا درجہ تو اسے حاصل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی علم حاصل کرتا ہے اور اپنے علم پر عمل کرتا رہتا ہے، تو اس کے تقوی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا، یعنی جن چیزوں کا اس نے حکم دیا اس کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا اس سے رکے رہنا، یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے. تو اس میں جتنے زیادہ آپ بڑھتے چلے جائیں گے، جتنا زیادہ عمل کرتے چلے جائیں گے، یہ تقوی کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے. اور پھر جو اولیاء اللہ کا تقوی ہوتا ہے وہ پھر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں تو وہ مباحات کی طرف اور بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ان کا دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے خوف خدا کے نام سے، کیونکہ ہمارے یہاں اس حوالے سے بعض غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو مسکراتا دیکھا، کسی کو کوئی کھاتا پیتا دیکھا، یا کسی کو کوئی تفریحی کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ وہ تفریحاً کوئی کام کر رہا ہے جو جائز کام ہے، مباح کام ہے، وہ کر رہا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے، اس کے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسا کہا جائے. خوف خدا کا مطلب، حقیقی مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے، اس کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. تو اس سے تقوی کے درجات حاصل ہوتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر خوف خدا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی لکھا گیا، اور وہی تقوی ہے، وہی پرہیزگاری ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس کو متقی کہا جاتا ہے، کس کو خوف خدا والا کہا جاتا ہے. حافظ منصور ہیں، یہ ماہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج میں عمرہ کرنے والے پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ یہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے جو اشہر حج ہیں اس میں عمرہ کر لیا، یا جس نے
شوال کے اندر مکہ مکرمہ میں چاند کو دیکھ لیا تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حج کے اپنے شرائط ہیں کہ حج کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ شوال المکرم کا چاند مکہ مکرمہ کے اندر دیکھے۔ اور جس کے اوپر حج فرض نہیں ہو رہا، صاحب استطاعت نہیں ہے، شرائط نہیں پائی جاتی، تو اگرچہ کہ وہ شوال المکرم کا چاند مکہ مکرمہ کے اندر دیکھ لے، اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے۔ بالخصوص جو ہمارا دور ہے، اس میں تو مثال کے طور پر کوئی عمرے کے لیے گیا شوال کے مہینے کے اندر، وہاں جا کے اس نے عمرہ کر لیا، تو اب اس کو ایک مخصوص مدت کے لیے مکہ مکرمہ جانے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے بعد اس نے واپس مڑ جانا ہے، اس نے واپس اپنے وطن آنا ہے۔ نہ اس کے پاس عمومی طور پہ اتنی رقم ہوتی ہے کہ وہ حج کے ایام تک ٹھہر سکے، اور نہ ہی وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ وہ ٹھہر سکے، تو حج اس کے اوپر فرض نہیں ہوتا۔ حج کی اپنی شرائط ہیں، وہ جب پائی جائیں گی تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ یہ احمد علی پوچھ رہے ہیں کہ حج ادا کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ جی، اس کی جو ضروری چیزیں ہیں اس کا علم حاصل کرنا تو فرض ہے، یعنی جو فرائض ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جو اس کے واجبات ہیں ان کا علم حاصل کرنا واجب ہے، جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا علم حاصل کرنا سنت مؤکدہ۔ اب مثال کے طور پر وقوف عرفہ، کہ عرفہ کے میدان کے اندر، عرفات کے میدان کے اندر 9 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر 10 تاریخ کے صبح صادق سے پہلے ایک لمحہ بھی کسی نے احرام کے ساتھ وہاں پر گزار لیا تو اس صورت میں وہ حاجی ہو جاتا ہے، اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے، اس نے اس کا علم حاصل کیا ہی نہیں، وہ پہنچا اور وقوف عرفہ وہ بہت سے لوگوں کی طرح، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں میدان کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ ضروری یہ ہے کہ میدان عرفات کے اندر بیٹھنا ہے، تو اب جا کے وہ میدان عرفات کے باہر بیٹھ گیا تو اس کا حج ہی ادا نہیں ہوگا۔ یا طواف زیارہ جو فرض ہے، کرنا ضروری ہے، وہ کیے بغیر واپس آ گیا بندہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کا حج ہی مکمل نہ ہوا۔ جو طواف زیارہ ہے اس پہ کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اگر طواف زیارہ نہیں کیا تو عورت ہی اس کے اوپر حلال نہیں ہوگی، اور اگر وقوف عرفہ نہیں کیا تو پھر تو اس کا حج ہی فوت ہو جائے گا۔ تو لہذا جو چیزیں فرائض ہیں ان کا علم حاصل کرنا حج کے اعتبار سے یہ فرض ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں حضرت نکاح فرض ہو جائے اور والدین تاخیر کریں تو اب کیا کریں؟ پیار و محبت کے ساتھ اگر کوئی صورت بن سکتی ہے، یعنی کسی کے ذریعے کہلانا ممکن ہو تو کسی کے ذریعے سے کہلا دیں، سمجھا دیں کہ وہ ان کو بتا دیں کہ ضروری ہو گیا ہے نکاح کا کرنا، وہ نکاح کر دیں۔ لیکن اگر ظاہر ہے کہ والدین کے پاس استطاعت نہیں ہے یا خود یہ کمانے کے لائق نہیں، تو اس کے اوپر نکاح تو فرض ہو گیا، لیکن نکاح کے فرض ہونے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ نفقے پر قادر ہوگا۔ نفقے پر قادر نہیں ہے، اگرچہ کہ صورت ایسی ہے کہ نکاح کرنا اس کے لیے ضروری ہو رہا ہے، لیکن نفقے پر قدرت نہیں رکھتا، تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر اجازت نہیں ہے، یعنی وہ خرچہ ہی نہیں اٹھا سکتا اپنی آنے والی بیوی کا، تو اس کو تو اجازت نہیں ہوگی کہ اس طریقے سے وہ نکاح کرے۔ تو اگر واقعی مکمل تمام طرح کی چیزیں اس کے پاس پائی جاتی ہیں تو والدین کو سمجھانے کی کوشش کرے، کسی کے ذریعے سے کہلوائے کہ وہ اس کا جو معاملہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر تعویذات وغیرہ بھی اس کے ملتے ہیں تو تعویذات حاصل کر لیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ محمد علی پوچھ رہے ہیں کیا عمرہ کرنا فرض ہے کیا؟ عمرہ کرنا سنت مبارکہ ہے، یعنی عمومی حالت کے اندر تو سنت مبارکہ ہے، لیکن اگر کوئی صورت اور پائی جائے کہ جو واجب کی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے نظر مان لی یا کوئی اور صورت بن گئی، تو پھر بعض صورتوں میں واجب بن جاتا ہے، لیکن بہرحال اپنی اصل کے اعتبار سے عمرہ جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے۔ یہ کوئی ایجوکیشن کے بارے میں کچھ بتائیے، سردار علی ہے۔ اب اس کے بارے میں جو عقل سلیم رکھتا ہے اور جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ کو ایجوکیشن میں پڑھائی کیا ہوتی ہے اور دیگر معاملات کتنے ہوتے ہیں، تو جو سمجھدار ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں ویسے ہی دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہیں، دینی اعتبار سے تو اس کا نقصان ہونا، شریعت مطہرہ کا اس کے خلاف ہونا، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جب آپ اہل علم سے، اہل دین سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ تو آپ کو یہی کہیں گے کہ ہمیں تو پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے اندر تو جو ہے وہ بے پردگی جس طرح کی ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ظاہر و باہر ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اب جو بڑے بڑے ادارے ہیں یا جو مشہور و معروف ادارے ہیں، بلکہ جو اس حوالے سے ممالک ہیں کہ جن کے اندر بے پردگی عام ہے، ان کے بارے میں بھی یہی رپورٹس ہیں
کہ وہ لوگ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ادارے ایسے بنائیں کہ جس میں یعنی لڑکوں کا کالج الگ ہو، ان کی یونیورسٹی الگ ہو، اور لڑکیوں کا جو کالج اور یونیورسٹی ہے وہ الگ ہو، کیونکہ وہ اس کے ثمرات دیکھ چکے ہیں، وہ نتائج دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح پڑھانے کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیسی برائیوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آصف ہیں یہ پوچھ رہے ہیں زندگی میں ماں کا کیا مقام ہے؟ زندگی میں ماں کا کیا مقام ہے؟ زندگی ہو یا آخرت ہو، بہر صورت ماں کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ اس کے حقوق تو بندہ کسی صورت بھی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا تھا کہ جس نے آ کے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر پتھریلی زمین پر میں چلا ہوں، اور میں نے جو ہے وہ اس کو پار کیا ہے، اور وہ پتھریلی زمین ایسی گرم تھی کہ اگر اس کے اوپر گوشت ڈال دیا جاتا تو گوشت بھی جو ہے وہ بھن جاتا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اس کو تیری پیدائش کے وقت جھٹکے لگے تھے، شاید ان میں سے کسی ایک جھٹکے کا حق ادا ہوا ہو۔ تو ماں کا حق بہت زیادہ ہے، بندہ کسی صورت بھی اسے ادا نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی اس کی خدمت کرنی ہے، ساری زندگی اس کا احترام بجا لانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جن اسلام بھائیوں کے سوالات جو ہیں وہ شامل نہیں ہو سکے اور دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر ہر منگل کو اور ہر جمعے کو عشاء کی نماز کے بعد اسی طرح مختلف مفتیان کرام کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست دارالفتہ اہل سنت جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے، جس میں آپ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دارالفتہ اہل سنت کا ٹیمپلیٹ بھی ہم لائیو میں جو ہے وہ کر دیں گے، جس میں اس کی بالکل ٹائمنگ اور اس پہ نمبرز وغیرہ جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اور مفتی صاحب اختتام پہ دعا بھی فرما دیں، بہت سے جو ہے وہ یوزرز نے دعاؤں کے لیے بھی عرض کیا تھا، کچھ دعا بھی فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب العالمین ہمارا یہاں پر بولنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو جوابات دیے گئے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما، ہمیں علم دین کا ذوق و شوق عطا فرما۔ جن مسلمان بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنی رحمت کی خاص نظر اس پہ فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں انہیں آسان اور حلال رزق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر برکت رحمت نازل فرما، ہمیں امن و سکون سلامتی عطا فرما، آنے والی مصیبتیں پریشانیاں دور فرما، آنے والے وقت میں برکتیں راحتیں رحمتیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے ایمان کی ہماری جان کی عزت آبرو کی گھر بار کی اہل و عیال کی کاروبار کی سب کی غیب سے حفاظت فرما۔ رب العالمین